السلام علیکم ناظرین حضرات، چینل کو ابھی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ یہ راہ خدا میں محنت کرنا، راہ خدا میں سر کھپانا، جان لٹانا، ان کو پروردگار جل جلالہ قیامت کے اندر اس طریقے سے نوازے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کے اندر اضافہ بھی فرمائے گا، اور پروردگار جل جلالہ کس طریقے سے ان کو نوازے گا اس کا ذکر آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج میں مشاہدے کے ذریعے سماعت فرمایا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے اگر کوئی اللہ کو اپنا رب مان لیتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مان لیتا ہے اور اسلام پر ثابت قدم رہتے ہوئے ہر مشقت کو جھیلنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، ہر تکلیف کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور پروردگار جل جلالہ کے دین کو کسی بھی اعتبار سے چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا بلکہ ہر مصیبت کو برداشت کرتا ہے، اس کے سلسلے میں آپ سماعت فرمائیں کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفر معراج میں جا رہے ہیں، اسی میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خوشبو آئی اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خوشبو پائی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم سے فرمایا، جبرائیل یہ خوشبو کیسی ہے، یہ کیسی خوشبو ہے؟ تو حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ فرعون کی بیٹی مشاطہ اور اس کے اولاد کی خوشبو ہے۔ مشاطہ کون تھی؟ فرعون کی بیٹی۔ فرعون کی بیٹی کی جو مشاطہ تھی، مشاطہ کسے کہتے؟ کنگھی کرنے والی۔ جو فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرتی تھی نا، اس کی اور اس کی اولاد کی خوشبو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سونگھی اور محسوس کیا۔ اللہ اکبر! معاملہ کیا تھا؟ آخر اس کی اور اس کی اولاد کی طرف سے خوشبو آنے کی وجہ کیا تھی؟ کیا سبب تھا کہ سرکار سفر معراج کے اندر اس خوشبو کو پا رہے ہیں؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسے اچھی طریقے سے سماعت فرمائیں۔ ایک دن یہ خادمہ، یعنی فرعون کی بیٹی کی جو خادمہ تھی کنگھی کرنے والی، فرعون کی بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی تو کنگھی ہاتھ سے گر گئی۔ اس نے اٹھاتے ہوئے کہا، بسم اللہ تعص فرعون، اللہ کے نام سے فرعون کی بربادی ہو۔ فرعون کی بیٹی کی کنگھی کرنے والی بیٹی کے سامنے باپ کے حوالے سے کہہ رہی ہے، کنگھی گری، اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد وہ کیا کہتی ہے کہ اللہ کے نام سے شروع اور فرعون برباد ہو، ہلاک ہو، تباہ ہو۔ فرعون کی بیٹی نے کہا، کیا میرے والد کے سوا تیرا رب ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ فرعون کو اس بات کی خبر دی گئی، اس نے خادمہ کو بلایا اور پوچھا، اولک رب غیری، کیا میرے علاوہ تیرا کوئی رب ہے؟ خادمہ بولی، ربی و ربک اللہ، میرا اور تیرا رب اللہ ہے، میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ اس خاتون کے دو بیٹے اور شوہر تھا، ان تک حکم بھیجا اور اپنے دین سے پھر جانے کو کہا، ان سب نے انکار کر دیا۔ فرعون نے کہا، میں تم دونوں کو قتل کر دوں گا۔ خادمہ بولی، تو اگر ہم سب کو قتل کر کے ایک ہی قبر میں دفن کر دے تو تیرا احسان ہوگا، مگر ہم دین نہیں چھوڑیں گے۔ ظالم کے سامنے، وقت کے بادشاہ کے سامنے، طاقتور کے سامنے ایک کنگھی کرنے والی خادمہ اپنے دین پر قائم رہتے ہوئے کتنی جرأت و بے باکی سے کہہ رہی ہے کہ قتل کرنا چاہے تو قتل کر دے، لیکن ہم اپنا دین نہیں چھوڑیں گے، ہم اپنا دین نہیں چھوڑیں گے۔ فرعون بولا، ایسا ہی ہوگا، اب ہم تیرا کوئی حق نہیں، اب ہم پر تیرا کوئی حق نہیں رہا۔ فرعون کے حکم پر تانبے کی دیگ بنائی گئی،
پھر اسے تیل اور پانی سے خوب گرم کیا گیا، پھر اس کے حکم پر یکے بعد دیگرے انہیں ڈالا گیا۔ جب سب سے چھوٹے بچے کو ڈالا جانے لگا تو اس نے اپنی ماں سے مخاطب ہو کر کہا، کس نے؟ فرعون کی بیٹی کی کنگھے کرنے والی جو عورت تھی، اس کے بیٹے کو جب آگ میں ڈالا جانے لگا تو وہ بیٹا اپنی ماں سے کہتا، کیا کہتا؟ یا اماں قی ولا تتقاعسی فانک علی الحق، اے میری ماں اس میں جلدی آؤ، تاخیر نہ کرو کیونکہ آپ حق پر ہیں۔ بیٹا اپنی ماں سے کہہ رہا ہے، کہاں آنے کے لیے کہہ رہا ہے؟ کھولتے ہوئے تیل میں، اس دیگ میں آنے کے لیے کہہ رہا ہے، ماں تو بھی حق پر ہے اور ہم بھی حق پر ہیں، آنے میں جلدی آ جاؤ، دیر نہ کرو، اس لیے کہ جان دی ہوئی اسی کی ہے، اس سے بہتر کیا ہے کہ جان اسی کی راہ کے اندر قربان ہو جائے۔ تو اب یہ جان دینے والوں کو اللہ نے ایسا پسند فرمایا کہ سرکار معراج کے سفر میں تشریف لے جا رہے ہیں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مشاطہ کی اور ان کی اولاد کی خوشبو حضور کو محسوس ہو رہی ہے۔ اندازہ لگائیں، یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ استقامت فی الدین کتنا ضروری ہے۔ اگر دین پر قائم رہتے ہوئے کوئی جان دے دے تو اللہ تعالیٰ اس کی جان کو رائگاں نہیں فرماتا بلکہ اسے بلند درجات دونوں جہاں میں عطا فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب میں آپ کے سامنے ان گناہوں کا تذکرہ کرتا ہوں جن گناہوں کی وجہ سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج میں ان گنہگاروں کو مختلف شکلوں کے اندر عذاب میں گرفتار دیکھا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سب سے پہلے بے نمازی کے حوالے سے سرکار نے کیا دیکھا؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جن کے سر توڑے جا رہے تھے۔ کیا کیا جا رہا تھا؟ جن کے سر توڑے جا رہے تھے، اور جب سر کچل دیے جاتے تو پھر ان کے سر اصلی حالت میں آ جاتے، ادھر کچلے پھر ٹھیک ہو گئے، پھر اسے کچلا جاتا پھر ٹھیک ہو جاتے، پھر اسے کچلا جاتا پھر ٹھیک ہو جاتے، پھر کچلا جاتا پھر ٹھیک ہو جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر فرض نمازوں سے بوجھل رہتے تھے، جو فرض نماز ادا کرنے کے اندر کوتاہی برتتے تھے، ان کے سروں کو کل بروز قیامت اس طریقے سے کچلا جائے گا، اور یہ عذاب پروردگار نے اپنے محبوب کو سفر معراج میں دکھایا، یہ دکھایا۔ اسی طریقے سے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ و تسلیم کا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جن کے آگے کے مقام پر بوسیدہ کپڑا تھا اور ان کے پیچھے کے مقام پر بھی بوسیدہ کپڑا تھا، یعنی صرف قبل اور دبر چھپے ہوئے تھے، اور وہ اونٹوں اور بکریوں کی طرح چرتے ہیں، اور ایک قسم کا کانٹا، توہڑ کا درخت اور جہنم کے انگارے اور پتھر کھا رہے تھے۔ جہنم کے انگارے اور کیا کھا رہے تھے؟ پتھر، جہنم کے انگارے۔ اللہ اکبر! جہنم کے دروازے کو سوئی کے سوراخ کے بعد برابر بھی اگر کھول دیا جائے تو پوری دنیا جل کر کے راکھ ہو جائے، لیکن سرکار نے ایسے گروہ کو دیکھا جو جہنم کے انگارے کو کھا رہے تھے، جو جہنم کے انگارے کو کھا رہے تھے۔ اللہ اکبر! آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا، اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کا صدقہ نہیں نکالتے تھے، اور اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ یہاں صدقے سے مراد زکوٰۃ ہے،
جو ان کے اوپر واجب تھی وہ نہیں نکالا کرتے تھے. تو جو زکات نہ نکالے تو تاریخ زکات کو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کل بروز قیامت ایسی سزا میں دیکھا کہ وہ انگارے جہنم کے اپنے منہ کے اندر ڈالتے ہوئے دکھا. اور یاد رکھیں زکات یہ مستحقین کا حق ہے اور کسی مستحق کا حق مارنا یہ بہت بڑا جرم ہے. انسان یہ تصور کرتا ہے کہ کسی کو زکات دے کر وہ مستحق زکات پر احسان کر رہا ہے. نہیں بلکہ قرآن کہتا ہے وفی اموالہم حق للسائل والمحروم. ان کے مالوں میں اللہ عز و جل نے محروم معیشت کا حق رکھا ہے. اس لیے اگر کوئی صاحب نصاب ہے اور زکات میں کوتاہی برتتا ہے, زکات نہیں نکالتا, تو کل بروز قیامت جہنم کی آگ اس کے منہ کے اندر ڈالی جائے گی اور وہ جہنم کی آگ کو کھائے گا. العیاذ باللہ. اسی طریقے سے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے سامنے ہنڈیوں میں حلال اور پاکیزہ گوشت تھا اور دوسرا گوشت حرام اور خبیث تھا. وہ حلال گوشت کو چھوڑ کر حرام اور خبیث گوشت کھانے لگے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا یا جبریل یہ کیا معاملہ ہے؟ حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم بولے یہ آپ کی امت کا وہ مرد ہے جس کے پاس حلال اور پاک بیوی تھی پھر بھی حرام عورت کے ساتھ رات گزارتا تھا, اور وہ عورت ہے جس کے پاس حلال و پاک شوہر تھا پھر بھی وہ حرام شخص کے ساتھ رات گزارا کرتی تھی. یہ زانیوں کی سزا ہے, یہ زانیوں کی سزا ہے. کیا سزا ہے؟ کہ کل بروز قیامت ان کے سامنے حلال گوشت بھی رکھا جائے گا اور حرام گوشت بھی رکھا جائے گا, لیکن وہ حلال گوشت کو کھانے کی بجائے حرام گوشت کھا رہے ہوں گے. خبیث گندا گوشت وہ کھا رہے ہوں گے, اور اس کی وجہ یہ ہوگی کہ جب وہ دنیا میں اپنی حلال بیوی کو چھوڑ کر غیر عورتوں کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہوں گے تو اللہ قیامت میں ان کے ساتھ یہ معاملہ فرمائے گا. ایسے ہی کوئی عورت شوہر کے ہوتے ہوئے کسی غیر کے ساتھ اپنی رات بسر کرے یا بدکرداری کرے تو اس کو بھی اللہ عز و جل اس سزا کے اندر گرفتار فرمائے گا. اللہ سب کو محفوظ رکھے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, پھر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گزر ایک ایسی لکڑی کے پاس سے ہوا جس کے قریب سے جو بھی کپڑا یا کوئی چیز گزرتی وہ لکڑی اسے پھاڑ ڈالتی. ایسی لکڑی کے پاس سے گزر ہوا جس کے قریب سے کوئی کپڑا یا کوئی اور چیز گزرتی تو وہ لکڑی اسے پھاڑ ڈالتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا یہ کیا معاملہ ہے؟ حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم نے عرض کیا یہ آپ کی امت کے ان لوگوں کی مثال ہے جو راستے پر بیٹھتے ہیں اور راستہ روکتے ہیں. پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ, اور ہر راستے پر راہگیروں کو ڈرانے اور اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے نہ بیٹھو. خدا کی قسم کتنی عظیم بات ہے. لوگوں کا راستہ روکنے یا لوگوں کو ڈرانے کے لیے راستے میں نہ بیٹھو. اب یہاں میں تھوڑی سی تفصیل عرض کر دوں. آج ہمارے بہت سارے بھائی بائک چلاتے ہیں, کہیں بھی کھڑے رہ جاتے ہیں اور راستہ جام ہو جاتا ہے. موبائل پر کھڑے کھڑے بات کر رہے ہیں, بات کرتے ہوئے گاڑی چلا رہے ہیں, کہیں بھی گاڑی کو کھڑی کر دیے
अल-इयाज़ु बिल्लाह। क़यामत में कितना सख्त अज़ाब होगा सुनिए आप। कहीं भी गाड़ियां पार्क कर दी, कहीं से भी गाड़ियां ले आए, रास्ते में खड़े हो गए, बात कर रहे हैं, पार्क कर रहे हैं, आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया। कभी कभी एक गाड़ी बीच में पार्क हो जाती है जिसकी वजह से बहुत लंबा ट्रैफिक जाम हो जाता है। पता चला हमारा दीन वो दीन है जो किसी को रास्ते में भी तकलीफ देने की इजाजत नहीं देता। ये हमारा दीन, ये हमारा दीन। कुछ लोग नुक्कड़ पर बैठ जाते हैं, देखता हूं कैसे गुजरता है, ये डराने के लिए कुरान ने मना किया है। रास्ते में डराने के लिए न बैठो, मना फरमाया, वरना कल बरोज़े क़यामत अल्लाह के अज़ाब के अंदर गिरफ्तार हो जाएंगे। ए रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, तो सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सफरे मेराज के अंदर इस तरीके के जुर्म के मुर्तकिब को ऐसे अज़ाब में गिरफ्तार देखा कि जो कपड़ा उसके करीब से, ऐसी लकड़ियों को देखा कि जो कपड़ा उसके करीब से गुजरता या कोई चीज गुजरती, वो लकड़ी उसे फाड़ डालती। तो याद रखो, जो दुनिया के अंदर इस तरीके की हरकत करेगा, रास्ता रोकेगा या रास्ते में बैठकर किसी को डराएगा, कल बरोज़े क़यामत वो लकड़ी भी उस इंसान को फाड़ डालेगी और वो अज़ियत के अंदर गिरफ्तार हो जाएगा। इसी तरीके से मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सफर और आगे बढ़ा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफर में ऐसे मर्द को देखा जो खून की नहर में तैर रहा है, जो खून की नहर में तैर रहा है और उसके मुंह में पत्थर का लुकमा डाला जा रहा है। अल्लाह, खून की नहर में तैर रहा है और मुंह के अंदर पत्थर का लुकमा डाला जा रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, ये क्या मामला है? हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अर्ज किया, ये सूद खोर की मिसाल है, यानी दुनिया में जो इंटरेस्ट लेता है, देता है, इंटरेस्ट का खाता है, कल बरोज़े क़यामत उसके साथ ये मामला पेश आएगा कि वो खून की नहर के अंदर तैर रहा होगा और उसके मुंह के अंदर पत्थर के लुकमे डाले जाएंगे। आज क्या पोजीशन है भाई? मैं तो बिजनेस करता हूं, प्रॉफिट लेता हूं, दे दिया किसी को 50,000, भाई आपको महीने का 10,000 मिल जाएगा। क्या तो उसने धंधे में पैसा लगाया है? ये फिक्स अमाउंट सूद है, सूद हराम है, हराम। और इसका गुनाह क्या है? तो आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सूद का गुनाह ये बताया कि कमतर से कमतर गुनाह यह है कि कोई अपनी मां के साथ बदकारी करे।